USA tourist visa, 4 reasons of denial. جی السلام علیکم طارق بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام جی، شکر اللہ کا، سب ٹھیک ٹھاک۔ سنائیں جی، کیا ہو رہا ہے آج تو بڑے فریش نظر آ رہے ہیں۔ بس جی بڑا شکر ہے اللہ کا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو کچھ باتیں ان سے کی جائیں امریکہ کے ویزے کے بارے میں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپلائی کریں اور ریجیکٹ نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس، تو میں ان سے ڈسکس کر لوں اور ان سے کلیئر کروں۔ اچھا، تو کیا جی پہلا کیا آپ کس طرح بتانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امریکہ کا ویزا اپلائی میرا ہی کرا دیں؟ دیکھیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں ہمیں ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جو ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں، انفارچونیٹلی ان کو جس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے جب ہم انٹرویو کے لیے آتے ہیں، تو جو ویزا آفیسر ہے سامنے، وہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں سلپ ہونے جا رہے ہیں، ہم وہاں سیٹل ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہم گلٹی ہوتے ہیں ان کی نظر میں جب تک اپنے آپ کو ہم انوسنٹ پروو نہ کر دیں۔ مطلب جانے سے پہلے ہی ہم مجرم جی ہاں، بالکل مجرم ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ حقیقت ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، تو ہم گلٹی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں انٹرویو کے لیے اچھی طرح تیار ہو کے جانا چاہیے اور ہمیں کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو کتنے خاص کیا پوائنٹس آپ شیئر کریں گے اپنے ویورز سے؟ جی دیکھیں جی، جہاں تک ریجیکشن کی بات ہے تو ریجیکشن کے بیسکلی جو ہیں وہ 4 پوائنٹس ہوتے ہیں، چوتھا سب سے امپورٹنٹ ہے، اچھا، مگر یہ کہ 4 پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ کہ آپ کو ویزا آفیسر کو سیٹسفائی کرنا تو ہوتا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس آج آپ شیئر کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو وہ بھی دور ہو سکے۔ تو اس میں جی جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویزا آفیسر کو آپ سیٹسفائی نہ کر پائے کہ جی آپ یہاں ٹیمپریری وزٹ کے لیے آئے ہیں، آپ کا شادی کا، کام کا یا یہاں سیٹل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کو یہ بات اس کو سیٹسفائی کرنی طارق ہوگی۔ بھائی ایک بات، میں ادھر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، روک رہا ہوں آپ کو 1 منٹ۔ جی بتائیے۔ کہ زیادہ تر تو ہم جب امریکہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اکثر کی نیت تو وہاں پہ جاب کرنے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیسے سیٹسفائی اور کیسے مطمئن کرے ویزا آفیسر کو؟ بدقسمتی سے بات تو ٹھیک ہے آپ کی، آج کل کے حالات میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ آفیسر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس ہوں، اور صرف ڈاکومنٹس ہی نہ ہوں، آپ کی اپنی باڈی لینگویج بھی اتنی کانفیڈنٹ ہو، آپ کا آئی کانٹیکٹ بھی اتنا سالڈ ہو کہ آفیسر کو لگے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات صحیح ہے اس لیے وہ سارا کانفیڈنس آپ کے اندر آئے گا۔ ضمنی سوال جی ویزا آفیسر سے کیسے بات کی جائے؟ دیکھیں، ویزا آفیسر سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ ویزا آفیسر کی آبزرویشن میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی اپیرینس، آپ کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ویزا آفیسر سے بات کرنے کے لیے سب سے مین چیز ہے کہ آپ کے آنسرز جو ہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جتنا پوچھا گیا ہے اتنا جواب دیجیے اور آرگومنٹ کرنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں، کیونکہ ویزا آفیسر کے پاس 1.5 سے 2 منٹ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کے لیے، اور وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آپ کی باتیں سن سکیں۔ اسی سلسلے میں دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا تھا 4 پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی اگر ویزا آفیسر کو لگے کہ آپ کسی قسم کی مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، وہ ہر طرح کی ہو سکتی ہے، سیاسی طور پہ مجرمانہ یا ٹیررزم لے لیجیے، اس قسم کی چیزیں، تو وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا اس قسم کسی کارروائی تو ملوث نہیں ہیں۔ ٹھیک، میک سینس سر۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا؟ تیسرا جی کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں کہ آپ جو سفر کر رہے ہیں اس سفر کا خرچہ آپ اٹھانے کے قابل ہیں۔ اب اگر ہم امریکہ کی بات کریں آج کل کے حساب سے، اور خاص طور پہ ایئر لائن کے ایئر فیئرز دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، تو آپ کا ایک امریکہ کا وزٹ جو ہے سے 2 ہفتے کا، وہ رفلی کوئی 6 سے 8 لاکھ روپے کا تو کم از کم ہوگا، صرف ٹکٹ اور اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت آپ خرچہ کریں اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار یا دوستیاں ٹھہرنے جا رہے ہیں، 6 سے 8 لاکھ کا آپ کا خرچہ ہے، اور جو بینک اسٹیٹمنٹ آپ شو کر رہے ہیں وہ 10 لاکھ روپے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے، اور چونکہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی اتنی لو ہے اور آپ وہاں جانے کے لیے اپنی جمع پونجی بھی ساری خرچ کر رہے ہیں، تو پھر آفیسر اس چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور آپ واپس نہیں آئیں گے،
آپ وہاں سیٹل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا اور ہوتا ہے۔ سر اہم جی ہاں، جو چوتھا نکتہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ کو آفیسر کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کے اپنے تعلقات، مثال کے طور پہ آپ کی فیملی ٹائز ہو گئیں، آپ کی سوشل ٹائز ہو گئیں، آپ کی فائنینشیل ٹائز ہو گئیں، وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ یعنی آپ جو جاب کر رہے ہیں یا جو آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ویل سیٹل ہیں، اور اس سے آپ کی اتنی انکم ہو رہی ہے کہ آپ کو وہاں رکنے کی ضرورت نہیں، آپ واپس آئیں گے۔ اسی طرح آپ کے فیملی ممبرز یہاں پر ہیں، آپ کے بیوی بچے یہاں پر ہیں جنہیں آپ چھوڑ کے گئے ہیں، تو یقیناً پھر آپ واپس آئیں گے۔ تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ٹائز اور فائنینشیل ٹائز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں اپنے ملک میں۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے پوائنٹ نمبر 3 یا تیسری بات جو آپ نے سفری اخراجات اور پیسوں کی بتائی تھی، اس حوالے سے ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا کہ اگر ایک بندے کو اس کی کمپنی یا اس کا کوئی رشتہ دار اسپانسر کر رہا ہو، اسپانسر ان دا مینس کہ وہ اس کے سفری خرچے اٹھانے کے لیے تیار ہو اور وہ لکھ کے بھی دے دے، یا اس کی کمپنی اس کے سفری خرچے اٹھانے کے لیے تیار ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ ایز این انڈیویجول جا رہے ہوتے ہیں، یا تو کمپنی آپ کو بھیج رہی ہے اپنے بزنس کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، تو کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پرسنل جا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرسنل آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ اس کمپنی میں کس پوزیشن پر ہیں، آپ کی اس کمپنی میں ماہانہ انکم کتنی ہے، آپ کی سروس کتنی لیندی ہے، کتنے عرصے سے آپ وہاں کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ایفیڈیوٹ دے یا لیٹر آف سپورٹ دے فائنینشیل حوالے سے، لیٹر آف سپورٹ ایک اچھی چیز ہے، ایک سپورٹ تو کرتا ہے، مگر اس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے، آپ کا اپنا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ اگین میں پھر وہی کہوں گا جو میں نے جو چوتھا پوائنٹ کہا تھا کہ آپ کی فائنینشیل ٹائز اور فیملی ٹائز آپ کے اپنے ملک میں بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، جو کہ شو کریں کہ آپ کا وہاں رہنے کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ واپس آئیں گے۔ سنا جی آپ کا آج کسی ڈاکٹر کا ویزا بھی لگا یو ایس اے میں آپ کا؟ جی ہاں جی، ماشاء اللہ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں، وہ تھوڑا کنفیوز تھیں کہ جی وہ انہوں نے اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے، لیکن جب ان کی ویزے کی ڈیٹ آئی تو ٹائم گزر چکا تھا، تو انہوں نے ہم سے بات کی کہ جی اب وہ مجھے جانا ہے انٹرویو کے لیے، اب ٹائم آیا تو کیا کروں۔ تو ظاہر پھر ہم نے اپنی نالج اور اسکل کے حساب سے ان کو جو گائیڈ کر سکتے تھے صحیح طریقے سے ہم نے گائیڈ کیا، اور ماشاءاللہ پھر آج ان کا فون آیا کہ جی ان کا ویزا اپروو ہو گیا، اور وہ شکر گزار تھیں ہماری میں نے تو سنا تھا گائیڈنس پر۔ انٹرویو کی تیاری آپ نے کروائی تھی ان کی؟ بس جی وہ جو اپنے تجربے کے حساب سے جو معلومات جو نالج تھی وہ ہم نے ان کو فراہم کی، اور ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقہ بتایا کہ انٹرویو آپ نے کیسے دینا ہے، کیسے کرنا ہے، جس طرح ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں، سمپل۔ اچھا، یہ آج کل امریکہ کے ویزے کے حوالے سے سر جو اپوائنٹمنٹ کے مسائل چل رہے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اچانک ہی کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا یہ کیس۔ پہلے ایک ویور اسکیم جو یو ایس ویزے کی ہے اس کا ویزا لینا، اسٹمپ کرانا اتنا مشکل نہیں ہوا کرتا تھا، اب ایون وہ بھی مشکل ہو گیا ایز کمپیئر ٹو فریش اپلیکینٹ یا فریش کینڈیڈیٹ۔ آج کل 12 to 16 منتھس کی اپوائنٹمنٹ ڈیٹ آتی ہے، اور اب اس کے لیے ہم سوائے انتظار کے کچھ کر نہیں سکتے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا سر، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی، بہت خوشی ہوئی، ہے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارا یوٹیوب پہ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، ان کو انشاءاللہ سفر سے متعلق بہت اچھی اور اہم معلومات وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔